اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. اللہ اکبر. ستاروں کے چال چلن سے لوگ فیوچر کا حال بتاتے ہیں، طرح طرح کے دل دہلانے والے انکشافات کرتے ہیں. شاعر لوگ چاند ستاروں پر نظر رکھتے ہیں، بلکہ اوروں سے کچھ زیادہ ہی. جبھی تو شاعر نے یوں کہا ہے، ہیں کواکب کچھ نظر آتے ہیں کچھ. وینس بڑا عجیب سیارہ ہے. یہ اپنے ایکسس کے گرد چکر لگاتے ہوئے اتنا سست ہوتا ہے کہ اس کا ایک دن زمین کے 243 دن کے برابر ہوتا ہے. دن کیا ہوا، گویا سال ہی ہو گیا. مگر حیرت کی بات یہ ہے کہ سورج کے گرد یہ ایک چکر 117 دن میں لگاتا ہے. اسی طرح اگر کوئی سیلیسٹیل آبجیکٹ یعنی سیارہ اپنے پیارے اور چہیتے سورج کے گرد ایک چکر 50,000 دن میں مکمل کرتا ہے تو اس کا سال 50,000 دن کا ہوگا. جبکہ یہی سیارہ اگر اتنا سست رفتار ہے کہ اپنے ہی گرد چینٹی کی چال چلتا ہوا ایک چکر 1,00,000 دن میں مکمل کرتا ہے تو ہم بجا طور پر کہہ سکتے ہیں کہ سیارے کا دن 1,00,000 دن کے برابر ہے. یاد رہے کہ جب کوئی سیارہ اپنے محور کے گرد یعنی اپنے ایکسس کے گرد گھومتے ہوئے ایک چکر مکمل کرتا ہے تو وہ اس کا دن کہلاتا ہے، اور جب یہی سیارہ سورج کے گرد گھومتے ہوئے ایک چکر مکمل کرتا ہے تو وہ اس سیارے کا سال کہلاتا ہے. اور سیارہ یہ دونوں موشنز ہم وقت جاری رکھتا ہے. یونیورس کا سسٹم جتنا منظم ہے اتنا ہی دشوار بھی. اربوں خربوں نوری سال دور پھیلی ہوئی کہکشاں میں موجود اجرام فلکی مختلف رفتاروں سے اپنے گرد کسی سورج کے گرد اور کہکشاں کے مرکز کے گرد روٹیٹ کرتے ہیں. خود ہماری زمین کی 3 عدد حرکتیں معلوم ہوئی ہیں. اپنے گرد یہ 1674 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے حرکت کر رہی ہے، جبکہ سورج کے گرد گھومتے ہوئے اس کی رفتار 1,07,200 کلومیٹر فی گھنٹہ ہے. جبکہ سورج کے ہمراہ ملکی وے کہکشاں کے مرکز کے گرد گھومتے ہوئے اس کی رفتار 7,92,000 کلومیٹر فی گھنٹہ ہو جاتی ہے. چنانچہ دنوں کی لمبائی، مہینے اور سال اتنا پیچیدہ ہوتے ہیں کہ ابھی انسان کی اس پر پوری طرح دسترس نہیں ہوتی. جب ایک سائنسدان نے محض اتنا کہا تھا کہ زمین ساکن نہیں بلکہ سورج کے گرد گھوم رہی ہے تو اسے سزائے موت سنا دی گئی تھی. پھر سائنسدانوں نے بالآخر یہ بھی ثابت کیا کہ سورج بھی ساکن نہیں ہے. اب سورج کی کئی طرح کی موشنز پر تحقیق جاری ہے. یونیورس میں سیلیسٹیل آبجیکٹ بنتے اور فنا ہوتے رہتے ہیں. مختلف گیلیکسیز مختلف رفتار سے پھیل رہی ہیں. بھلا لاکھوں کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے بھاگتی ہوئی گیلیکسی کے بارے میں، اس کے دن، مہینہ اور سال کے بارے میں ہم کیا بتا سکتے ہیں؟ انسان ابھی بہت پیچھے ہے. اس رفتار سے قدم ملائے جانے میں کتنا وقت لگے گا جس پر یہ کائنات اور اس کا سرحدی علاقہ دوڑتا جا رہا ہے اور پھیلتا ہی جا رہا ہے. دن اور رات کے طوالت کا اندازہ یوں بھی مشکل ہے کہ بھلا ہم اس بات کو کیا کہیں گے کہ کائنات کو بنے ہوئے تقریباً 15 ارب سال ہو گئے، جبکہ ہمارا سورج محض 5 یا 6 ارب سال پرانا ہے. بھلا اس سورج کی پیدائش سے پہلے کائنات کے کسی اور کونے میں دن کتنا بڑا ہوگا، ذرا اس کا تصور تو کریں. ارشاد باری تعالی ہے، وہی آسمان سے زمین تک کے ہر کام کا انتظام کرتا ہے، پھر وہ ایک روز جس کی مقدار تمہارے شمار کے مطابق 1000 برس ہوگی اس کی طرف صعود اور رجوع کرے گا. اور یہ لوگ تم سے عذاب کے لیے جلدی کر رہے ہیں، اور اللہ اپنا وعدہ ہرگز خلاف نہیں کرے گا. اور بے شک تمہارے پروردگار کے نزدیک ایک روز تمہارے حساب کی روح سے 1000 برس کے برابر ہے. تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. جو بلندیوں والے اللہ کی طرف سے نازل ہوگا، جس کی طرف روح القدس اور دوسرے فرشتے چڑھتے ہیں، اس روز نازل ہوگا جس کا طول 50,000 برس ہوگا.
ماہرین فلکیات کہتے ہیں کہ ہمارا سورج اپنے اہل و عیال کے ساتھ یعنی زمین اور دوسرے سیاروں اور سیٹلائٹ کے ساتھ اپنی ہی گیلیکسی کے محور کے گرد ایک چکر تقریباً 22 سے 25 کروڑ سال میں لگاتا ہے، یعنی ہمارے حساب سے سورج کا ایک سال زمین سے 22 سے 25 کروڑ سال کے برابر ہے۔ واقعہ معراج کے متعلق علماء میں عجیب و غریب اختلافات پائے جاتے ہیں۔ ہم معجزات کو اس لیے رد کر دیتے ہیں کہ وہ ہمارے دائرہ ادراک سے باہر ہوتے ہیں۔ عدم سے کائنات کا بننا کیا ہے؟ آسمانوں اور زمینوں کا 6 دن میں بننا اور سنورنا آخر کیا ہے؟ پیدائش حضرت آدم علیہ السلام کیا ہے؟ حضرت حوا علیہ السلام کے پیدائش کو ہم کیا کہیں گے؟ حضرت مریم علیہ السلام کے بدن سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کیا کہلائے گی؟ سائنسدان تو اسی بات پر پریشان ہیں کہ اربوں سال پہلے کرۂ ارض پر آغاز حیات کیسے ہوا، روشنی کی شعاعوں کو برق رفتاری کس نے عطا کی، اور یہ سب کیا ہے؟ یہاں میں تو صرف چند باتوں کے بارے میں کہوں گا۔ دنیا میں بے شمار معجزے ہر دور میں ہوئے ہیں اور لوگ انکار بھی کرتے رہے، مگر اللہ نے خود ہی فرما دیا کہ اس کی ذات پاک ہے ہر عیب، نقص اور کمزوری سے۔ اپنے ارد گرد پھیلی ہوئی کائنات میں بہت سی ایسی باتیں موجود ہیں جو حیران کن ہیں، مگر ہم غور نہیں کرتے، نہ جانے واقع معراج پر بحث کیوں کرتے ہیں۔ اب جب کہ تیز رفتار سواریاں ایجاد ہو گئی ہیں، ہمیں رات کے قلیل حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تو کیا دور دراز بر اعظم تک جانا ممکن لگتا ہے۔ جس زمانے میں یہ واقعہ رونما ہوا، اس وقت تو اکثر لوگوں کو یہ سفر بھی اس مختصر عرصے میں ناممکن لگتا تھا۔ اللہ کی ذات کے لیے کیا مشکل یا ناممکن ہے؟ وہ تو بس کہتا ہے کن یعنی ہو جا، تو وہ فیکون یعنی ہو جاتی ہے۔ اگر آپ ٹائم ٹریول کا مطالعہ کریں تو یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ وقت کی رفتار مختلف حالتوں میں مختلف ہوتی ہے۔ عام حالات میں ہم وقت کے سیلاب میں 1 سیکنڈ فی سیکنڈ کے حساب سے آگے کی جانب بڑھتے ہیں، البتہ اگر آپ 1 کلومیٹر فی سیکنڈ سے زمین کے گرد سفر شروع کر دیں اور 10 سال بعد جب یہ سفر ختم کریں تو زمین پر موجود لوگوں پر 10 سال اور 9.5 دن گزر چکے ہوں گے، یعنی مسافر مستقبل میں 9.5 دن آگے سفر کر چکا ہے۔ اگر مسافت کی رفتار بڑھنے لگے تو زمین میں بسنے والے اور اس مسافر کے درمیان وقت کا ڈیفرنس بڑھتا ہی چلا جائے گا۔ اگر آپ روشنی کی رفتار کے 98.3% رفتار سے سفر کریں تو گردش ارض و سما میں 10 سال بعد معلوم ہوگا کہ مسافر پر 10 سال گزرے، جبکہ اہل زمین کے لیے 54.4 سال، اور وہ مسافر 10 سال تک سفر کرتا رہے تو زمین پر 54.4 سال گزر چکے ہوں گے۔ سورج کی روشنی ہم تک 8 منٹ اور 20 سیکنڈ میں پہنچتی ہے۔ اگر ہم روشنی سے بھی تیز رفتاری سے سفر کریں تو زمین کو کئی منٹ پہلے بتا سکتے ہیں کہ سورج اب روشن نہیں رہا، جبکہ عام حالات میں زمین پر لوگوں کو یہ بات 8 منٹ اور 20 سیکنڈ بعد معلوم ہوتی ہے۔ دور دراز گیلیکسیز کا معاملہ اور بھی پیچیدہ ہے۔ ان سے آنے والی روشنی اربوں خربوں سال میں ہم تک پہنچتی ہے، چنانچہ روشنی سے زیادہ رفتاری سے ممکن ہو جاتا ہے کہ ہم مستقبل میں جتنی دور تک دیکھنا چاہیں اس اصول کے مطابق دیکھ سکتے ہیں۔ اگر اسی طرح ہماری کہکشاں کا دوسری کہکشاؤں کی نسبت گھومنے کا تصور کیا جائے تو دن اور سال کی گنتی اس سے تجاوز کر جائے گی۔ یہ ساری کائنات اپنے ایک مرکز کے گرد گھوم رہی ہے۔ اس کے تصور اور حساب سے ذہن چکرانے لگتا ہے۔ اس کائنات میں کئی ایسے سیارے ہو سکتے ہیں جن پر ایک دن ہمارے حساب سے ہزاروں سال پر محیط ہو سکتا ہے۔ علاوہ ازیں اللہ تعالیٰ اسی زمین کے اپنے محور کے گرد رفتار کو کنٹرول کر کے اس کے دن کو بھی ہزاروں سال لمبا کر سکتا ہے، اور سائنسدانوں کے مطابق بھی جب زمین معرض وجود میں آئی تھی تو اس وقت اس کا ایک دن موجودہ 24 گھنٹے کے دن کے مقابلے میں کئی گنا لمبا ہوتا تھا۔ باقی اللہ کے بھید اللہ تعالیٰ خود ہی جانتا ہے، وہ بلا اسباب سب کام کر سکتا ہے۔ ہم تو اسی کے حکم کے تابع دار ہیں۔ اس کی قدرت کی نشانیوں کو سائنسی علم کی مدد سے دیکھ کر اور غور و فکر کر کے کچھ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے، اس لیے کہ ہم جتنا بھی اس کے نظام قدرت کو سمجھتے ہیں تو اس سے ہمیں اس کی طاقت و عظمت کا احساس ہوتا ہے۔
جس سے ہمارا ایمان بڑھتا ہے اور ہمیں مسلمان ہونے پر فخر اور اطمینان محسوس ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں صراط مستقیم پر قائم و دائم رکھے، آمین۔ دوستو، آپ کی اس ویڈیو کے بارے میں جو بھی رائے ہے ہمیں اپنی رائے سے آگاہ ضرور کیجیے۔ چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو بھی آن کیجیے۔